السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لگاتار سلسلہ چل رہا سورہ نور کی 2 آیتیں 29، 30 اور 31۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آج یہاں پر ختم ہوگا، کوشش کروں گا میں۔ تو 2 پارٹ ہو چکے اس کے، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ اب یہ پارٹ 3 میں جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا تو دشمن ایک آخری چال چلا، آخری چال۔ جب لڑنے والے فوجی مسلمانوں کے جنگجو جب اندر آنے لگے تو اس کی چال یہ تھی کہ جگہ جگہ پر سونے کے اشرفیاں، چاندی کے اشرفیاں زمین پر ڈال دیا، بکھیر دیا، اور خوبصورت حسین لڑکیوں کو سجا سنوار کر آزو بازو لائنوں میں قطار میں کھڑا کر دیا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ اندر آئیں گے اور یہ سونے کے سکے، چاندی کے سکے، حسین خوبصورت لڑکیوں کو دیکھیں گے تو لوٹ مار میں یہ لوگ چلے جائیں گے، مال غنیمت سمجھ کے لوٹنے چلے جائیں گے۔ یہ جب بکھر جائیں گے، کوئی سونے کے سکے لوٹنے میں چلے جا رہا، کوئی چاندی کے سکے لوٹ رہا ہے، کوئی لڑکیوں کی طرف چلے جا رہا ہے، اس وقت ہم پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ ان کی یہ چال تھی۔ جب مسلمانوں کی فوج بیت المقدس میں اندر گھسی اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر معاملہ الگ ہے، جگہ جگہ سونا چاندی بکھرا ہوا ہے، لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی نظریں نیچی کر لیے اور اندر داخل ہونے لگے۔ جا رہے ہیں۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ کوئی ایک بھی آدمی اپنی نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا۔ جا رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، نظر نیچے ہے، منڈی نیچے ہے۔ مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اس سے بخوبی واقف۔ آخر کار لڑکیوں نے پوچھا، ارے بھائی آخر آپ کون لوگ ہو؟ ہم یہاں کھڑی ہیں سجی سنوری، کوئی ایک تو ہمارے اوپر نظر ڈالو، ہماری طرف دیکھو۔ تو سامنے سے آواز آئی، لوگوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں غیر محرم عورت پر نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ! جب یہ بات ان لڑکیوں نے سنی تو کہا کہ اتنا پاک صاف مذہب ہے آپ کا، اتنا پاک صاف، آؤ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم بھی تمہارے مذہب کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کس طرح دشمن جال بچھا کے بیٹھا ہے۔ قدم قدم پر بچ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، دیکھو آج کیا اسی زمانے میں وہ ایسے حالات تھے جو دشمن جال بچھا کے بیٹھتا تھا؟ نہیں، آج اس سے زیادہ ہے۔ اسلام سے ہٹانے کے لیے، آپ کی توجہ کو ہٹانے کے لیے کئی دشمن لگے۔ ٹیلی ویژن آپ کے سامنے 24 گھنٹے کئی چینل چل رہے ہیں، ایسے اس میں
اب کیا بولوں میں، ایسے ایسے ڈانساں چل رہے ہیں ایسے کم کپڑوں کے، اللہ حفاظت کر۔ پھر بھی پرانے فلمیں بڑی اچھی ہوتی تھی، کپڑے اچھے ہوتے تھے، بہت ادب اور احترام سے جو ہے کام چلتا تھا۔ فون ہاتھ میں آ گیا، ایک دوسرے سے چیٹنگ ہو رہی، بات چیت ہو رہی گھنٹوں، رات نہیں دن نہیں، آپ ذکر کہاں سے کریں گے؟ اس میں آپ کو بیزی کر دیا گیا، اور سونے پہ سہاگا، اور جو نیٹ آ گیا، نیٹ آنے کے بعد تو ماحول بہت خراب ہو گیا۔ ہاں اس سے فائدہ بھی ہے، بہت فائدہ، جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے بہت فائدہ ہے۔ ارے آپ نکال کے دیکھو ہسٹری آف اسلام، آپ ایک سے ایک بک کے نام نکال کے دیکھو، انجینئرنگ ڈیوائسز آف الجزاری، کئی پیٹرنز انہوں نے بنائے ڈرائنگ کے ساتھ۔ برحال آج بھی دشمن ہمارے آس پاس جال بچھا کے بیٹھا ہے، ہم کو اس سے بچنا۔ جب بیت المقدس کی اس فتح کے بارے میں بات آئی تو ایک مشہور واقعہ سنائے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے چابیاں لانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، بیت المقدس کے چابیاں لینا ہے۔ آپ ایک غلام کو لے لیے، اونٹ تھا، اونٹ لے لیے، معاہدہ ہوا، معاہدہ کرے، غلام سے کہا کہ 2 کلومیٹر میں اونٹ پہ سوار رہوں گا، آپ اس کی نکیل پکڑ کے چلیں گے، پھر 2 کلومیٹر آپ بیٹھیں گے میں چلوں گا، 2 میل ایسا کچھ حساب تھا اس زمانے میں، ایک اندازہ۔ ویسے چل رہی، برابر 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 جا رہے ہیں۔ اب بیت المقدس قریب آ گیا، باری نوکر کی آئی بیٹھنے کی، اور جو ہے ڈوری پکڑ کے چلنے کی باری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی۔ اب نوکر وہ غلام کہنے لگا امیر المؤمنین اب یہاں پر ختم کریں گے، آپ اوپر بیٹھ جاؤ، میں جو ہے ڈوری پکڑ کے اس کی رسی پکڑ کے میں چلوں گا۔ قریب آ گیا، لوگ کیا کہیں؟ بولے نہیں، اصول جو بات ہوئی وہ بات۔ اب جب اندر داخل ہوئے، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور امیر المؤمنین اونٹ کی رسی پکڑ کر اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جو پادریاں، ان کے مذہب کے بڑے بڑے پادریاں اطراف کھڑے ہوئے تھے آزو بازو، اب وہ غلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، آئیے آئیے امیر المؤمنین آئیے۔ ظاہر ہے جب ایسا آئیں گے تو اونٹ پہ امیر المؤمنین بیٹھ کر آئیں گے۔ اب وہ غلام بول رہا میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، وہ بیٹھ انہوں کی اشارہ کر رہا ہوں میں نہیں ہوں، سمجھے نہیں وہ لوگ کیا بات ہو رہی ہے؟ آئیے آئیے، ان بول رہا نہیں 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 میں نہیں ہوں، وہ ہے وہ۔ جب بات سامنے آئی تو کہنے لگی ایسا ایسا معاملہ ہوا، اونٹ ایک تھا تو ہمیں 2 کلومیٹر میں بیٹھوں گا، 2 کلومیٹر غلام بیٹھیں گا، تو ہوتے ہوتے باری ایسی آئی کہ میری رسی پکڑنے کی باری آئی۔ اس لیے تو یہ ماحول دیکھ کر، یہ طریقہ دیکھ کر جتنے پادری وہاں تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسی چال ہم کو چلنی ہے، ایسی چال چلنا ہے، ایسا ہم رہنا، ادب سے، احترام سے، ہماری گفتگو مٹھاس ہو، گفتگو میں مٹھاس ہو، ہماری چلن میں نرمی ہو۔ الحمدللہ اب یہ سلسلے کو یہاں پر میں ختم کروں گا۔ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ گاؤں کے ایک بڑے میاں شہر آتے تھے، اپنے دوست کے پاس رہتے تھے، کچھ سامان وامان خرید کے جو ہے پھر گاؤں چلے جاتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں ہوٹلہ نہیں تھے یا خرچہ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی ایک رشتہ دار کو یا کوئی دوست احباب کو بنا کے رکھتے تھے تاکہ ان کے پاس رہنے کا، کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو بڑے میاں آئے، کھٹکا مارے، وہ دوست کا بیٹا نکلا ہوا ہے۔ ارے چاچا السلام علیکم، خیریت؟ ارے بابا کہاں ہے میاں؟ ارے آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم بیٹے کیا ہوا؟
ارے والد صاحب کا انتقال ہوگا. ارے ایسا کیسا بیٹے؟ ارے ذرا تو بول بھی جانا یارو، ذرا خط تو ڈالنا یارو. اچھا پھر ایک کام کرو بیٹے، میں جب بھی آتا تھا آپ کے والد کے پاس رہتا تھا. اب کیا کروں، میں کار ہوں. ارے چاچا ایسی بات کر رہے ہیں، والد نہیں رہو تو کیا ہوا، میں ہوں نا، آپ آئیے. حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کے دوستوں کا احترام کرو، ماں کی سہیلیوں کا احترام کرو. دیکھو آپ خیر رکھے کرے. دوپہر میں انہوں جا کے سامان وان لائے، دوسرے دن دوپہر میں دسترخوان بچھائے، مرقع سالان بنانے لگایا. بچہ کٹورے میں 2 ران ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر نظر آ رہی. وہ گاؤں والے بڑے میاں بولے ایک ران تو میری ہچ، اور ایک بھی کھانا کا تو کیا کرنا. اب جیسا کھانا شروع ہوا وہ بڑے میاں بولے بابا تمہارے والد کا انتقال آخر ہوا کیسا یار؟ وہ ارے کیا بولوں چچا، رات میں طبیعت خراب ہو گئی، بازو کے دواخانے کو لے گئے، وہ فلاں انجیکشن دیے، فلاں دوا دیے، وہاں معاملہ نہیں ہوا تو پھر وہاں سے عثمانیہ کو لے گئے، وہاں پر آکسیجن چڑھائے، گلوکوز چڑھائے، وہ فلانا فلانا. کافی لمبی چوڑی اسٹوری بچہ سناتے رہا. سنا کے جو ہے بولا آخری میں جمعرات کے دن رات میں 11:30 بجے رات کو انتقال ہو گیا. تو پورا واقعہ سنا کے دسترخوان پہ نظر پڑی تو بڑے میاں پورا کھا کے ہڈیوں کا کپا لگا کے رکھ دیا، کچھ رکھے ہی نہیں بچے کے واسطے. ارے بچہ بولا یہ تو بڑے میاں تو کام پہچان لیے بولے. اب شام میں انہوں جانا چاہ رہے تھے اپنے گاؤں، تو بچہ بولا نہیں چاچا کل آپ 4 بجے کی بس پکڑ کے چلے جاؤ، دوپہر کا کھانا کھا لیں. ارے کئی کو روک رہا بھائی. خیر سیکنڈ ڈے دسترخوان بچھا ہوا ہے، پھر مرقع سالن، پھر 2 ٹانگا. اب کھانا شروع ہونے والا ہے، بڑے میاں کھانا شروع کرنا چاہ رہے ہیں. بچہ بولا اچھا چاچا یہ بولو آپ کے والد کا انتقال کیسا ہو؟ تو بڑے میاں بولے ارے کیا بتاؤں بیٹا، کیا بتاؤں، میرے والد کے انتقال کے تعلق سے کیا بتاؤں. 2 خائی 2 پیخانے، ہاؤندے گرے مر گئے، کٹورا کھینچ لیا. ہاؤندے گرے بات رہتے بیٹا. تو برحال جو ہے اپنی آج کی یہ بات ختم کریں گے. جو ہے اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگ رہی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، وہ بیل کے آئیکن کا جو بٹن ہے وہ دبائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بات پہنچائیے تاکہ دین کی بات لوگوں تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.